اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ آج ولادت باسعادت حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اعیاد شعبانیہ میں سے، اور یہ تمام اعیاد و بالخصوص میلاد امام سید ساجدین علیہ السلام آپ تمام عزیزان طلاب جوانان و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہیں۔ ماہ رجب کی طرح ماہ شعبان بھی اپنی ذاتی خصوصیت بھی رکھتا ہے۔ ماہ شعبان 3 مہینے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے سلوک و بندگی انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان متصل، ایک خصوصیت ان کے اندر اس اعتبار سے بھی ہے بالخصوص کہ رجب اشہر حرم میں سے بھی ہے۔ شعبان کو رسول اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے کہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی اس کی ایک خصوصیت یہ ہے ماہ رجب کی طرح کہ اس کے اندر بھی مناسبات زیادہ ہیں۔ آغاز ماہ شعبان سے آخر تک مسلسل یہ مناسبات ہیں۔ ان مناسبات میں چونکہ ائمہ علیہم السلام کی ولادت و شہادت کے ایام ہی بالعموم سال بھر میں میسر آتے ہیں مومنین کو، اور ان مناسبتوں میں مومنین اظہار عقیدت پر اکتفا کر لیتے ہیں، البتہ وہ بھی عقیدت مند مومنین، ورنہ عام بے حال مومنین، بے حوصلہ مومنین، بے رغبت و بے رمق مومنین حتیٰ ان ایام میں شاید توفیق اظہار عقیدت بھی حاصل نہیں ہوتی انہیں، اور بد نصیب و بے نصیب رہ جاتے ہیں۔ یہ ایام ایام اللہ ہیں، یوم خدا ہیں۔ ہر دن خدا کا ہے چونکہ خدا نے خلق کیا ہے اور اللہ نے دن بنایا ہے، خالق و مالک ایام کا خدا کی ذات ہے۔ لیکن کچھ ایام ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص عنایات و خاص الطاف اپنے امت کے اوپر، بشریت کے اوپر، مخلوق کے اوپر نازل کیے ہیں، اس لیے انہیں خصوصیت کے ساتھ ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ امام معصوم کی ولادت یا شہادت یا وہ دیگر مناسبتیں جو تعلق رکھتی ہیں دین سے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیوں سے، انہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے، جن کا ذکر و تذکرہ ضروری ہے چونکہ ان کے اندر انسان کے لیے ہدایت پائی جاتی ہے، ان ایام کے اندر، اور ان ایام کی مناسبتوں کے اندر انسان کے لیے ہدایت ہے، علاوہ اس کے عقیدت کے جو انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ اصل ان مناسبتوں کا تقاضا ہدایت ہے، ان ہستیوں کو یاد کرنا، ان کی سیرت کا تذکرہ کرنا، ان کی تعلیمات کا ذکر کرنا، مواعظ و نصائح کا تذکرہ انسان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ معصومین علیہ السلام و بالخصوص ائمہ اطہار علیہ السلام کے ایام متعارف ہیں کسی حد تک، لیکن جو تقاضے ہیں ان ایام کے وہ زیادہ معروف نہیں ہوئے۔ عوامی حد تک ان مناسبتوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن خواص اہل علم
اور علماء کم اہتمام کرتے ہیں ان ایام کے متعلق۔ ایک لازمی موضوع ان ایام سے جو تعلق رکھتا ہے اور وہی جواز بھی ہے ان ایام کو زندہ رکھنے کا، ان ایام کی حرمت و احترام اسی بنا پر ہے، اور وہ سیرت ہے ان بزرگوار ہستیوں کی۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے معصومین کا ذکر کیا ہے، انبیاء کا، لیکن وہ پہلو جو عموماً مومنین کی دلچسپی کے ہیں وہ نہیں ذکر کیے قرآن کریم میں۔ مثلا حضرت موسیٰ کے زندگی سیرت قرآن نے ذکر کی ہے، لیکن مومنین کی دلچسپی کی ایک بات بھی موسیٰ کے بارے میں نہیں کی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت نوح کا ہے۔ ہمیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے ان کی شخصیت، ذاتی امور کے بارے میں، انوکھے کاموں کے بارے میں اور جزیات کے بارے میں، جنہیں قرآن نے یکسر نظر انداز کیا ہے، ذکر نہیں کیا۔ کسی نبی کی مثلا تاریخ ولادت کیا ہے، روز ولادت کیا ہے، ان کے ارد گرد کیا ماحول تھا، فلاں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، کچھ بھی ذکر نہیں ہوا۔ نبی کا تذکرہ ہے اور سیرت نبی کا تذکرہ ہے بطور ہدایت۔ اس سیرت کا ذکر ہے جس میں ہدایت کا پہلو موجود ہے، اور جو ہدایت سے تاریخ تعلق نہیں رکھتی اس کا ذکر نہیں ہے، چونکہ وہ مفید نہیں ہے انسان کے لیے۔ انسان اس میں صرف سرگرم رہتا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت بھی اسی طرح ہدایت کا منبع ہے، لیکن مومنین کی دلچسپی اس میں ذرا برابر نہیں ہے سیرت معصومین میں۔ مومنین کی دلچسپی تاریخ میں زیادہ ہے، یا ایسے واقعات اور حوادث میں زیادہ ہے جن میں دلچسپی کا پہلو عوام کے لیے موجود ہو۔ ویسے تذکرہ قصہ سننا پسند کرتے ہیں، جس میں داستان و قصے کا پہلو پایا جاتا ہو، اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہدایت کو پسند نہیں کرتے۔ اور ضروری تذکرہ ائمہ اطہار کے بارے میں اسی پہلو کا ہے جس میں ہدایت موجود ہو، چونکہ ان کی خلقت کا مقصد ائمہ کا اور منصب امامت کا مقصد ہدایت ہے بشر کے لیے۔ ہر امام کی زندگی ایک مکمل نصاب ہے ہدایت کا، اور اسی طرح امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، حیات مبارکہ ایک پورا مکمل نصاب ہے ایک مومن کے لیے، ہدایت کے لیے، جس میں معارف بھی ہیں، معالم بھی ہیں، جس میں عمل بھی ہے، جس میں معرفت بھی ہے، جس میں زندگی کا ہر پہلو شامل ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہدایت کا کوئی اور منبع نعوذ باللہ نہ ہو، صرف سیرت امام موجود ہو، کافی ایک مومن کے لیے اس سے مکمل ہدایت کا نظام و ہدایت کا نصاب اخذ کرے اور اسے اپنی زندگی کے لیے منشور بنائے۔ لیکن عملی طور پر امام معاشرے کے اندر عملی ہدایت کا نصاب نہیں بنتا و نہیں بنتی شخصیت امام۔ یعنی لوگ دلچسپی نہیں رکھتے کہ امام کی شخصیت و ذات و سیرت ہدایت کے نصاب کے طور پر زندگی کے اندر موجود ہو۔ صرف عقیدت کے طور پر امام سے تعلق ہوتا ہے، ہدایت کا تعلق و رابطہ نہیں ہوتا، جو ان کا اصل مقصود ہے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام و منصب عطا کیا ہے۔ اس لیے ہم یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ مومنین یا دینی معاشرہ امام کے اسوہ سے خالی
معاشرہ تمام مشکلات کا گہوارہ بن جاتا ہے اگر اس میں اسوہ امام نہ ہو. اسوہ امام کے بغیر سوسائٹی، اسوہ امام کے بغیر امت، اسوہ امام کے بغیر گھر، اسوہ امام کے بغیر ایک ماحول، اجتماعی محیط جس میں امام کا اسوہ نہ پایا جاتا ہو، ہدایت کا نصاب امامت کی شکل میں یا امام کی صورت میں نہ ہو، اس کو ہم کہیں گے یہ بغیر امام کے مسلمان یا بغیر امام کے لوگ ہیں، یہ جن کی زندگیوں میں امام موجود نہیں ہیں. ان کے ذہنوں میں امام ہیں، زندگیوں میں امام نہیں ہیں. ان کے روزمرہ معمولات میں پیشوا کوئی بھی نہیں ہے. عملی زندگی میں یہ اپنے حال پہ چھوڑے ہوئے لوگ ہیں. عرب لوگ یہ کام کرتے تھے کہ بوڑھے جانور جن سے کافی فائدہ اٹھا لیتے تھے، گھوڑے، اونٹ خصوصیت کے ساتھ، جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے اور بوڑھے ہو جاتے تو انہیں ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی مہار نکیل نکال کے اور صحرا میں انہیں کھلا چھوڑ دیتے تھے، اپنے حال پر چھوڑ دیتے تھے جانوروں کو. وہ ایک قدردانی کے طور پر کرتے تھے کہ اس نے عمر بھر ہماری خدمت کی ہے تو اب ہم آخر بڑھاپے میں اس کو ذبح کر کے کاٹ کے کھا لیں. یہ ان کی تہذیب میں بری بات تھی، لیکن اپنی طرف سے اس حیوان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کر رہے تھے، لیکن حیوان کے لیے بہت برا نتیجہ اس کا نکلتا تھا. وہ یہ کہ جس حیوان کا کوئی رکھوالا نہ ہو، کوئی چرواہا نہ ہو، کوئی محافظ نہ ہو، کوئی چرانے والا نہ ہو، وہ درندوں کا شکار ہو جاتا ہے. یہ حیوان جنہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تھا عموماً جنگلی جانوروں اور درندوں کا شکار ہو جاتے. امام کے بغیر قوم اور معاشرہ ان جانوروں کی مانند ہے جن کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور علامت یہ ہے ان کی کہ درندوں کا شکار ہوں گے. جو قوم بھی زیادہ درندگی کا شکار ہے اس کا مطلب ہے اپنے حال پہ چھوڑ دی گئی ہے. درندے اس کے چرواہے بن جاتے ہیں، درندے اس کے رکھوالے بن جاتے ہیں، درندے اس کے مالک بن جاتے ہیں. وہ قوم درندوں نے تقسیم کر لینی ہے آپس میں اگر ان کے اندر اسوہ امام کا و پیشوا کا موجود نہ ہو. اپنے حال پر چھوڑی ہوئی قوم، اپنے حال پر ترک کی گئی امت سدا، جس طرح قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ سدا استعمال کیا ہے کہ پہلے اسے ہم نے کسی مناسبت میں بحث کی تھی. سدا وہ لوگ جو اپنے حال پر چھوڑ دیے گئے ہوں. خوب یہ حالت بہت سخت ہے، تلخ ہے، جسے مومنین و علماء عموماً اس پہلو سے مطلب کو دیکھتے نہیں ہیں کہ مثلا اس وقت شیعہ اعتقاد کے مطابق امام آخر الزمان زندہ ہیں، حضرت حجت موجود ہیں، لیکن امت میں نہیں، یا امت ان سے محروم ہے. امام کی موجودگی میں امت کی زمام امام کے پاس نہیں ہے، وہ امت امام کے تابع نہیں ہے، چھوڑ دی گئی ہے. کسی ملک پر کوئی قبضہ کر رہا ہے، کسی پہ کوئی حکمرانی کر رہا ہے، کسی پہ کوئی اور. امت اپنے حال پہ چھوڑ دی گئی ہے. امام موجود ہیں لیکن لوگوں پر، مومنوں پر حاکم و حکمران درندے ہیں، وحشی. اس حالت کا تجزیہ کریں کہ یہ حالت کب پیش آتی ہے، کیوں ایسے ہوتا ہے.
یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب امت عملی طور پر پیشوا کے اسوہ سے دور ہو جائے، اپنی زندگیوں میں، اپنے معمولات میں اپنے پیشوا کو اسوہ نہ بنائے، فقط ذہنی عقیدت رکھے لیکن عملاً اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ کیا کرنا ہے، خوب جو جی میں آتا ہے کرو، میں کیا کھاؤں، خوب جو جی میں آتا ہے کھاؤ، کیا پہنوں، جو جی میں آتا ہے پہنو، کہاں رہوں، جہاں جی میں آتا ہے رہو۔ جس طرح یہ شتر صدا اپنے حال پہ چھوڑا گیا، اونٹ کہاں جائے، جہاں مرضی ہے جائے، کہاں بیٹھے، جہاں مرضی ہے بیٹھے، کہاں چرے، جہاں مرضی ہے چرے، کوئی قانون ضابطہ اس کے لیے نہیں ہے۔ البتہ ایک مامور ہے اور وہ ہے درندہ۔ درندہ اس کی ٹو میں ہے، ایسے جانور کی ٹو میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے کھوج میں رہتا ہے، موقع پا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہی حال امت کا ہے۔ چونکہ امامت کا اسوہ اپنی عملی زندگیوں میں اختیار نہیں کیا، عقیدت پر اکتفا کی ہے صرف، کہ یہ عقیدت ہمیں نجات دے گی، کافی ہے ہمارے لیے۔ عملی طور پر پھر کیا کریں ہم؟ پیشوا کی عقیدت ذہن میں ہے لیکن مجھے روزمرہ معاملات میں رہنمائی چاہیے۔ وہ رہنمائی کہاں سے لیں؟ اس کے لیے آج کل مثلا پاکستان کی اگر ہم حالت بیان کریں، عقیدت کے لیے امام ذہن میں ہے، پیروی کے لیے پارٹی لیڈر خود بنا لیا، چونکہ وہ گیپ بھر دیا، خلا پر کر دیا ہے۔ پیشوا کا خلا عملی زندگی میں طاغوت حاکموں کے ذریعے سے، پارٹی لیڈر کے ذریعے سے، کسی شخصیت کے ذریعے سے، کسی قبائلی سردار کے ذریعے سے، کسی وڈیرے کے ذریعے سے، کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو ہمارے معمولات کی زمام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، جس کے اشاروں پر ہم چلتے ہیں۔ تلاش کریں ان کو کون ہیں۔ ممکن ہے بسا اوقات لاشعوری طور پر انسان یہ کام کر رہا ہو، متوجہ نہ ہو۔ عقیدت انسان کے اوپر چھا جاتی ہے، اور عقیدت کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ محبت و عقیدت سوچ سمجھ نہیں سکتا انسان، سوچنے کی صلاحیت سے کام نہیں لیتا، بند کر دیتا ہے اس کو۔ کچھ کر رہا ہوتا ہے جیسے دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ مثلا ایک آدمی ہے، کوئی کام کر رہا ہے لیکن خود متوجہ نہیں ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، عادت کی وجہ سے۔ جیسے عادت بھی ایسے ہی ہے، عقیدت کی طرح عادت بھی انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ عادت کے تحت جو کام ہم کرتے ہیں اس کی طرف عموماً ہماری اپنی توجہ نہیں ہوتی۔ ارادے کے تحت جو کام کریں گے توجہ ہوگی۔ عادت انسان کو غافل کر دیتی ہے، کام بھی کرتا انسان، توجہ نہیں ہوتی۔ عقیدت بھی شبیہ ہے عادت کے، کہ عقیدت کی صورت میں انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں کس کی پیروی کر رہا ہوں، تجزیہ نہیں کر سکتا، کھول نہیں سکتا کہ یہ میری روش کس سے ملتی جلتی ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ مثلاً اب ہم آتے ہیں امام سید ساجدین علیہ السلام کی زندگی میں۔ امام علیہ السلام کی امامت کا دور کربلا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عصر امام سجاد بعد از کربلا ہے۔ کربلا میں امامت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بعد از روز عاشور امامت سید ساجدین شروع ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ قید و بند میں رہا، تھوڑا عرصہ، لیکن پھر اس کے بعد اکثر زندگی امام کی مدینہ میں بسر ہوئی۔ واقعہ کربلا بہت بڑا واقعہ، حادثہ تھا، اور اس کے بعد امامت سید ساجدین۔
اب آپ توجہ فرمائیں کہ جو حالت ہماری ہے اس کا آئینہ عصر امام سید ساجدین میں دیکھیں، ہم اسے آئینہ بنائیں، اپنی شکل اس کے اندر دیکھیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہی عمل کر رہے ہیں آج جو عصر امام سجاد، عصر امامت امام سجاد میں لوگ کر رہے تھے۔ بالعموم مسلمان، شیعہ اور مومن جو کچھ کر رہے تھے وہ آئینہ ہے آج کے لیے۔ عصر امام سجاد میں امام سجاد علیہ السلام سے عقیدت تھی لوگوں کو بھرپور، بلکہ کربلا کے بعد مزید ہمدردی پیدا ہوئی۔ جو ظلم و ستم ہوا اس نے بہت سارے لوگوں کے اندر احساس ہمدردی پیدا کیا۔ پہلے جو لوگ لا تعلق تھے، اجنبی تھے اور سروکار نہیں رکھتے تھے ائمہ سے، انہیں بھی ہمدردی پیدا ہو گئی کہ یہ ظلم ہوا ہے آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ۔ وہ بالخصوص اپنی ہمدردی کا اظہار گاہے گاہے حضرت سید ساجدین سے کرتے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ المیہ کربلا سے بڑا حادثہ بعد از کربلا رونما ہوتا ہے عصر سید ساجدین میں، کربلا میں نہیں ہے اتنا بڑا واقعہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاجعہ، صانعہ، بہت بڑا حادثہ۔ اجتماعی نگاہ سے کربلا جنگ تھی، بعد از کربلا جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ اپنے دائرہ کے لحاظ سے بہت وسیع تر ہے واقعہ کربلا سے۔ وہ یہ کہ لوگوں کو سید ساجدین علیہ السلام سے ہمدردی ہے، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، داغدار ہیں، لیکن پیشوائی امام سجاد علیہ السلام کی اختیار نہیں کی۔ بلا امام، بلا اسوہ امام زندگی اختیار کی، امام کے ہوتے ہوئے۔ امام سید ساجدین بحیثیت امام و پیشوا ان کی زندگیوں میں داخل و شامل نہیں ہیں۔ اپنے سیاسی سلسلے الگ سے بنا لیے ہیں۔ مثلا شیعہ ہی کو اگر دیکھیں ہم تو شیعہ نے یہی کام کیا کہ گروہ بنا لیے، پارٹیاں بنا لی۔ ایک گروپ کا سردار سلیمان ابن سرد بن گیا، توابین۔ ایک گروہ کا سردار مختار ثقفی بن گیا، ایک گروہ کا سردار، یہ سب شیعہ تھے پارٹیاں۔ کس کی بات مانتے تھے؟ مثلا پیروان مختار کس کی بات مانتے تھے؟ امام سجاد کی یا امیر مختار کی؟ امیر مختار کی بات مانتے تھے۔ سلیمان ابن سرد کے پیروکار کس کی بات مانتے تھے؟ امام سید ساجدین کی یا سلیمان ابن سرد کی؟ سلیمان سرد کی بات مانتے تھے، اپنے قبیلے کے سردار کی بات مانتے تھے۔ البتہ کبھی حج پر اور کبھی مدینہ زیارت کے لیے آتے تو سید ساجدین علیہ السلام کے در پہ حاضر ہوتے، بوسہ لیتے، عقیدت کا اظہار کرتے، دعا کراتے اور پھر التماس سے دعا کر کے چلے جاتے۔ سیاست، عملی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرت، تمام جملہ امور جن میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی، وہ رہنمائی امام سید ساجدین سے نہیں لیتے۔ رجوع نہیں کرتے سرے سے امام سید ساجدین کی طرف، بلکہ امام ساجدین سے تائید لیتے ہیں۔ توجہ کریں، رہنمائی ہدایت نہیں لیتے، تائید لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ تائید کر دیں۔ امام علیہ السلام نے نہیں کی تائید، کیونکہ امام تائید نہیں کرتا، ہدایت کرتا ہے۔ تائید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود لوگ گروہ بنا کر کوئی فیصلہ کر لیں، اقدام کوئی کرنا چاہتے ہیں،
اس کے لیے کہیں سے بیان منگوا لیں، جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی بڑی شخصیت کہہ دے ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں، ہم حامی ہیں، آپ کے تائید ہے، آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ تائید ہے۔ یہ سیاسی گروہ امام سے تائید مانگتے تھے، ہدایت نہیں مانگتے تھے، یعنی خود اپنے فیصلوں کی حمایت مانگتے تھے امام سے، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ امامت کا منصب امام سید ساجدین علیہ السلام کے پاس ہے۔ انہیں امام علیہ السلام سے اتنی دلچسپی تھی کہ ان کی طرف سے ہمارے حق میں کوئی بیان آ جائے، کوئی بات آ جائے، کوئی حدیث آ جائے، ہم جگہ جگہ مجلسوں میں کوٹ کریں کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ امام سجاد کی تائید سے کرنے جا رہے ہیں، اور امام سجاد ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے حامی ہیں، ہماری راہ کے حامی ہیں۔ صرف اتنی دلچسپی تھی امام وقت سے، ہدایت نہیں لیتے تھے۔ یہ زیادہ بڑا فاجعہ ہے۔ اور کربلا کے بعد یہ رویہ لوگوں کا یہ ہمیشہ کے لیے سنت و سیرت بن گیا عوام کے لیے، امام کے ہوتے ہوئے بلا امام زندگی گزارنا، اسوہ امام کے بغیر زندگی گزارنا، اور اس میں تسلسل آ گیا بعد میں۔ امام کی سیرت نہیں اپنائی، لوگوں نے خود سے اپنا رویہ قائم کر کے، اور بعد کی نسل نے وہی لے لیا۔ امام التماس دعا کے لیے ہیں، امام دعائے خیر کے لیے ہیں، امام تائید کے لیے ہیں، امام حمایت کے لیے ہیں۔ ہم یہ ہر جگہ بیان دیں امام ہماری حمایت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اشارہ کر رہا ہوں میں کہ یہ رویہ جو کربلا کے بعد لوگوں نے اپنایا، ایک تو کربلا کے دوران اپنایا لا تعلقی کا، وہ الگ عمل تھا، بعد از کربلا لا تعلق نہیں رہے بلکہ میدان میں آ گئے، اجتماعی سیاسی میدان سنبھال لیا، گروپ بنا لیے، ان گروہوں کو منظم کیا، اور ہر گروہ کی یہ کوشش تھی کہ امام کا بیان ہمارے حق میں آ جائے، ہم تائید امام کی لے لیں، اور نقل بھی کرتے تھے۔ مثلا کہیں طواف کے دوران امام سید ساجدین سے ملاقات ہو گئی تو فوراً واپس آ کر اپنے گروہ کو بتاتے کہ امام ہمارے ساتھ ہیں، ہماری ملاقات ہوئی ہے باقاعدہ ان سے، انہوں نے دعا کی ہے ہمارے لیے، اور لوگ دوسرا گروہ کہتا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ہم بھی زیارت کے لیے گئے، وہاں امام مسجد النبی میں تشریف لائے، ہماری بھی ملاقات ہوئی، ہم نے بھی بات چیت کی۔ ہر آدمی یہ حوالہ دے رہا تھا کہ امام سید ساجدین ہمارے ساتھ ہیں، لیکن امام ساجدین کی طرف کوئی رجوع کرنے والا نہیں تھا کسی بھی اقدام کے لیے، اپنے سلسلے، اپنے فیصلے، اپنے طور طریقہ، امام کے بغیر، راہبر کے بغیر۔ بعد میں یہ سنت و سیرت بن گیا لوگوں کی۔ کچھ عرصہ خوب یہ جو واقعات جو پیش آئے کربلا کے بعد، انہوں نے کافی عرصہ اثر ڈالا لوگوں کے اوپر۔ خود کربلا کا واقعہ اتنا سنگین واقعہ تھا کہ 3 سال تک کوئی بھی آواز بلند نہیں کر سکا، 3 سال تک سہمے رہے سب۔ 3 سال بعد پہلا گروہ کوفہ میں، البتہ در پردہ میٹنگز کرتے تھے آپس میں، لیکن اظہار وجود 3 سال بعد کیا، اس دہشت کی وجہ سے جو کربلا کے واقعہ کے بعد ان کے اوپر بیٹھ گئی تھی۔ 3 سال بعد اظہار وجود کیا انہوں نے، توابین نے۔ ایک گروہ نے اعلان کیا، دوسرے نے مخالفت کی، عجیب ایک کشمکش ان کی آپس میں تھی۔ ایک یہ کہتا تھا ہم درست ہیں، امام ہمارے ساتھ ہیں، دوسرے کہتے تھے امام ہمارے ساتھ ہیں۔ در حقیقت امام سے دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی ارتباط نہیں تھا، اتفاقی ملاقاتوں کے علاوہ امام سے کوئی رابط ان کا نہیں تھا۔ انہی اتفاقی ملاقاتوں کو تائید کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ اور یہ 3 سال کے بعد عکس العمل شروع ہوا، لوگوں نے آہستہ آہستہ گروہ کی صورت میں کربلا کو شعار بنایا اور اپنے گروہ کا اظہار زیادہ کیا۔
شعار کربلا، پرچم کربلا کے ذریعے اپنی گروہ کو مضبوط کیا، اور ہو بھی گئے اتفاقاً، بعض گروہ بہت مضبوط بنے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس وقت ان لوگوں کو زیادہ امید بڑھی ان کی جب بنو امیہ کمزور پڑ گئے۔ کربلا کے واقعہ کے کافی عرصہ بعد تک بنو امیہ حاکم رہے اور کمزور پڑ گئے۔ بعد میں آہستہ آہستہ مخالفتیں مختلف بنیادوں پر ان کی زیادہ ہوتی گئیں۔ بنو عباس ایک مضبوط پارٹی بن کر میدان میں اترے۔ کربلا کے واقعہ نے بھی بڑا اثر ڈالا، بنو امیہ کی حکومت طاقت کو ختم کیا اس نے، اور مادی فوائد کی خاطر مختلف، چونکہ قلمرو سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی، آج تقریباً اس سلطنت میں 30-40 ممالک بنتے ہیں، اس وقت یہ ایک مملکت تھی، 40 مملکت کی ایک مملکت تھی۔ اس مملکت کو سنبھالنا، نظام چلانا مشکل تھا۔ جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہو گئیں، آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئیں۔ کسی جگہ کوئی مضبوط گورنر تھا، اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ کچھ اور بھی لوگ مدعی تھے، مثلا مدینہ میں کچھ لوگ مدعی تھے خلافت کے، تحریک خلافت چلائی ہوئی تھی، کہ اپنی بیعت لے لیتے، دور دراز علاقوں میں اپنے نمائندے بھیج کر اپنے حق میں بیعت لے لیتے۔ اس طرح شورشیں شروع ہوئیں۔ بنو امیہ کا طرز حکومت ظالمانہ تھا، سفاکانہ تھا، اس نے لوگوں کے اندر اور احساس ناراضگی زیادہ پیدا کیا۔ کربلا کا واقعہ بھی اپنی جگہ بہت مؤثر ہوا۔ ان کی ساکھ وہ نہیں رہی، گرفت امور پر نہیں رہی، اور ایک بڑا اہم عنصر یہ کہ بعد میں ان کے آنے والے خلفاء بہت نالائق بھی تھے، پہلے والوں کی طرح مکار، تیز ترہر کم تھے، شاطر کم تھے، حماقت تھی ان کے اندر، بے وقوفی زیادہ تھی۔ خصوصاً آخری ان کا فرمان روا مروان حمار کے نام سے مشہور تھا، مروان گدھا، اس کا لقب بھی مروان حمار تھا، اور اسی بیوقوفی کی وجہ سے اس نے جنگ بھی ہاری۔ جب بنو امیہ کمزور ہوئے، یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی گروہ جو خود بن گئے تھے، امامت کے نام پر جو چھوٹے چھوٹے سیاسی گروہ بنے ہوئے تھے، میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، ان کے ہاں صورتحال اور تھی۔ امامت کے نام پر جو چھوٹے چھوٹے گروہ بنے ہوئے تھے، ہر جگہ مختلف افراد، مختلف شخصیات محور بنی ہوئی تھیں، انہوں نے بنو امیہ کی حکومت کی کمزوری کو مناسب موقع سمجھا اور اظہار وجود کیا، اور اس دوران عجیب و غریب حرکتیں کی۔ انہوں نے مختلف دھڑے وجود میں آئے، قائم ہوئے۔ بہت سارے حوادث ہیں، میں ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ امام ساجدین علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے جو روش اپنائی، آج تک وہی جاری ہے۔ میں بیچ میں ایک 3 صدی ہجری کی تقریباً یا 2 صدی ہجری کی مثال دیتا ہوں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی، کہ امام ساجدین علیہ السلام کے زمانے میں، سید ساجدین کے زمانے میں لوگوں نے جو روش اپنائی، اجتماعی، قومی اور سیاسی، وہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہی۔ اس دوران امام سید ساجدین کی امامت گزری ہے، امام باقر علیہ السلام کی امامت گزری ہے، و امام صادق علیہ السلام کی امامت کا زمانہ آیا ہے۔ ابھی توجہ فرمائیں کہ رویہ لوگوں کا کیا ہے۔ ایک گروہ جو اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتا تھا اور زیادہ اپنی کامیابی کے بارے میں مطمئن تھا، اس گروہ نے میٹنگ کی۔ یہ امام علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کا گروہ تھا، امام صادق علیہ السلام کے۔ انہوں نے میٹنگ بلائی، اور وہ متعلقہ شخصیت عبداللہ، ان کی امامت کا اعلان کرنا تھا کہ یہ امام وقت ہیں اور یہ لیڈر ہیں اس وقت، ان کی خلافت ہوگی۔ ان کے لیے عنوان مہدی موعود انتخاب کیا کہ یہ وہی مہدی ہیں جن کا تذکرہ
رسول اللہ نے فرمایا ہے اور ائمہ نے فرمایا ہے، یہ وہ ہیں چونکہ ان کا نام بھی اسی طرح سے انہوں نے رکھا ہوا تھا، محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مہدی، حدیث البتہ اپنی جگہ زیر بحث ہے، یہ حدیث کیا درست بھی ہے یا نہیں، کہ آخر الزمان میں جو امام آئیں گے وہ نام رسول اللہ پر ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی رسول اللہ کے نام پر ہوگا۔ یہ حدیث اسی زمانے میں وجود میں آئی ہے، اس شخصیت کے زمانے میں۔ میٹنگ بلائی انہوں نے اور اس میں امام صادق علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی سیاسی میٹنگ میں، جرگے میں شریک ہوں، اور اسی شخص کے والد نے اعلان کیا کہ یہ میرا بیٹا مہدی موعود ہے، امام ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کا حق ہے ابھی خلافت و حکومت۔ اور سب سے پہلے اس نے امام صادق علیہ السلام کو کہا کہ آپ بیعت کریں تاکہ دوسروں کو بھی بیعت کرنے میں آسانی ہو۔ امام وقت کو کہا کہ آپ بیعت کریں اس سیاسی شخصیت کے ہاتھ پر تاکہ آپ کی بیعت تائید ہو جائے دوسروں کے لیے، اس لیے کہ مطمئن تھے کہ امام تو یہی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی امامت مسلم تھی دوست و دشمن کے ہاں، شک و شبہ نہیں تھا اس کے اندر کسی کو، متفقہ امامت۔ اور امام صادق کو میٹنگ میں بلا کر سیاسی گروہ امام صادق سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بیعت کریں اس شخص کے ہاتھ پر۔ اس میں کچھ عباسی گروہ بھی تھا اور کچھ اہل بیت کو ماننے والے تھے، امام کے کچھ رشتہ دار تھے، ان لوگوں نے یہ اجتماع کیا، امام سے صرف تائید لینا چاہتے تھے کہ نہیں کہ امام نے، وہیں پر امام نے ان کی سرزنش بھی کی اور بعض پیشن گوئیاں بھی کی جو بعد میں درست ثابت ہوئیں۔ اس میٹنگ کے اندر ابو مسلم خراسانی بھی ظاہراً موجود تھا، بڑا کمانڈو، جس نے بنو امیہ کو گرایا اور بنو عباس کو بٹھایا تخت پر، امام صادق کا نام لے کر، کربلا کا نام لے کر، پرچم کربلا کا اٹھایا اور خدمت بنو عباس کی۔ اور منصور بھی موجود تھا، بنو عباس کا لیڈر، ابھی ان کی حکومت بڑی نہیں تھی، شورشیں شروع ہوئی تھیں۔ امام علیہ السلام نے ظاہراً اسی میٹنگ میں اشارہ ابو مسلم کی طرف کیا کہ اس شخص کے ہاتھوں نہ، معاف کرنا، ابو مسلم نہیں، اسی عبداللہ کے بارے میں، اسی محمد ابن عبداللہ کے بارے میں، ابو مسلم خراسانی کا الگ ماجرا ہے، اس کے بارے میں بھی امام کی پیشن گوئی تھی لیکن الگ ماجرا ہے وہ، یہاں جو عرض کر رہا ہوں یہ اسی محمد ابن عبداللہ کے بارے میں امام صادق نے اسے اشارہ کیا کہ تو اس کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس وقت منصور ان کا حامی پیروکار بن کے میٹنگ میں شامل تھا۔ امام نے فرمایا کہ یہ مکر کرے گا اور اس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بعد میں یہ شخص اسی منصور کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ جب منصور حاکم ہوا سب سے پہلے اس نے اس کی گردن مار دی، جنہوں نے مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ یہ صورتحال تھی سیاسی کشمکش۔ یہ رویہ لوگوں نے امام سید ساجدین کے زمانے میں اپنایا، بلا اسوہ امام زندگی گزارنا، دینی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، سماجی زندگی امام کے بغیر، امام کے ہوتے ہوئے امام کو نظر انداز کیا۔ امام کو نظر انداز کرنا، یہ رویہ وہاں سے پڑا۔ پھر یہ ایک سنت بنتا گیا، لوگوں کے اندر نسل راسخ ہوتا گیا یہ رویہ کہ امام رہیں مقدس ہستی کے طور پر اپنے گھر میں رہیں، جب ہم حج و زیارت پہ جائیں درود و سلام پڑھیں، پھر واپس آ کے اپنی پارٹی میں، اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے جمعیت میں، اپنے سلسلے کے ساتھ منسلک ہوں۔ ٹھیک ہے، بس زیارت ہو گئی ان کی، کر آئی ان کی زیارت، ثواب دارین نصیب ہو گیا ہے۔ امام اس سے زیادہ اور کیا کریں؟ امام کے پاس جائیں، ان کی زیارت کریں، التماس دعا کریں، نظر نیاز کریں،
پھر واپس آ کے کیا کریں؟ واپس آ کے اپنا جو سلسلہ قائم ہے اسی کے ساتھ منسلک ہوں. ان رویوں نے امامت کو عملی میدان سے باہر کر دیا. مومنوں کی بات میں کر رہا ہوں. مومنوں کی زندگی سے عملی امامت باہر ہو گئی اور بلا امام زندگی گزارنا شروع کر دیا. عادت بنا لی اپنی بلا امام و بلا امامت زندگی بسر کریں، اور اس زندگی پہ قانے ہو گئے. چونکہ اس کو تائید اس کی لے آتے تھے، اسی زندگی اسی روش کی تائید لے آتے تھے. جا کر تائید کیا تھی؟ امام سے مل کر آئے، امام سے ملاقات کر لی، امام سے التماس دعا کر دی، امام نے یہ فرمایا، بس یہ سب دلیل ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. امامت کے بغیر، امام کے بغیر زندگی کا رویہ. خوب آج اس واقعے کو 1400 سال ہو گئے ہیں، اور رویہ لوگوں کا وہی ہے جو عصر امام سجاد میں بنا. امام سید ساجدین آج بھی بہت مقدس ہستی ہیں. زیارت کے لیے، دعا کے لیے، تذکرے کے لیے، وصول ثواب کے لیے، لیکن سیاست کے لیے نہ. امام سجاد نہیں ہیں، ہماری سیاست کا حصہ نہیں ہے امام سید ساجدین. ہماری سماجیت کا حصہ نہیں ہے، ہمارے معمولات کا حصہ نہیں ہے، ہماری حیات کا حصہ نہیں ہے. ہمارے کسی بھی نظام میں امام سجاد و دیگر ائمہ اسوہ بن کر موجود نہیں ہیں. امام کے مقابل میں سلسلے بنائے، امام کے مقابل میں گروہ بنائے. وہ حتیٰ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انہیں امام سے تائید چاہیے تھی اور امام نے نہیں کی تائید. امام کے مقابلے میں امام سازی کی. انہوں نے جا کر محمد ابن حنفیہ کی امامت کا اعلان کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہا کہ یہ امام ہیں، وہ نہیں ہیں. انکار کیا بعض مواقع پر. انہی لوگوں نے جو تائید کے طور پر بعض جملے امام کے استعمال کرتے تھے اپنے حق میں، بعض جگہ امام نے یہ جملے بھی ان کے بارے میں نہیں کہے، بگڑ کے چلے گئے، محمد ابن حنفیہ کو امام چن لیا، کہا کہ یہ ہمارے امام ہیں. باقاعدہ مذہب و فرقہ بنا لیا کیسانیہ، جن کی امامت محمد ابن حنفیہ کے ہاتھ میں تھی. اب توجہ کریں کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں. آج مومنین اپنے رویوں پر غور کریں کہ جو ہماری موجودہ صورتحال ہے یہ میراث کس کی ہے؟ یہ کیسے بن گیا رویہ ہمارا؟ ہم آج جو کچھ سوچتے ہیں اور جو کرتے ہیں، جو راہیں اپنائی ہوئی ہیں، جو طریقے ہیں ہمارے، یہ رویے کہاں سے ہمیں ملے؟ یہ کس کا ہدیہ ہے؟ کہ امامت سے تعلق ہے بھی اپنے آپ کو منسوب سمجھتے ہیں، متعلق سمجھتے ہیں، اور امامت کے بغیر بھی ہیں. اس طرح شیعہ عملی طور پر عقیدت امام اپنا کر حقیقت امامت سے دور ہو گیا. امام کے بغیر زندگی گزارنا شروع کی. پناہ گاہیں ڈھونڈی انہوں نے اپنے لیے. پناہ گاہیں کیا ہیں؟ سیاسی پارٹیاں، حکمران، سردار، نواب. سندھ میں یہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی کی بات ہے. ابھی بھی آپ جائیں سندھ میں، وہاں مومنین سے کسی ان کے مسلکی مذہبی موضوع پر شیعہ کہ بات کریں تو وہ امام کا نام نہیں لیتے، وہ اپنے علاقے کے سائیں کا نام لیتے ہیں، شاہ صاحب وڈیرا کا نام. مثلا ایک جگہ جانا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں یہ دہشت گرد تنظیموں کے پرچم لگے ہوئے تھے. دہشت گرد تنظیموں کے پرچم شیعہ محلے میں، شیعہ گھروں کے اوپر. اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ رات کو ہم ایک گھر میں گئے، سوئے، صبح اٹھ کے دیکھا تو اس کے مین دروازے پر بھی سٹیکر انہی کا لگا ہوا تھا، دہشت گرد گروہ کا. ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہ سائیں، یہ ویسے ہی ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں. ہمارے یہاں سائیں وہ پتہ نہیں نام لیا کسی بڑے جتوئی کے فلاں ہیں،
وہ سائیں ہیں، جب تک وہ سائیں ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا. ان کا ادھر سارا تعجب ہوا کہ آپ نظام کیا ہے، مذہب کیا ہے، سوچ کیا ہے، پناہ گاہ کیا ہے. پناہ گاہ سائیں ہیں. یہ سائیں وہاں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہتے ہیں، بڑی شخصیت ہو. سیاسی وڈیرے یہ ہماری پناہ گاہ ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ اس رویے نے دور کر دیا ہمیں. جب تک ہم پناہ گاہیں جھوٹی بنا رہے ہیں، اب یہ کام کرتے ہیں مفاد پرست لوگ. ائمہ کا نام لے کر امامت کے علاوہ پناہ گاہیں مومنین کو دکھانا مفاد پرستوں کا کام ہے، چونکہ ان کے مفادات انہی سے حاصل ہوتے ہیں. وہ اپنے مفادات کی خاطر یہ کام کرتے ہیں. تعلیمات ائمہ اس کے بالکل الٹ ہیں، یکسر مختلف ہیں، برعکس ہیں. مومنانہ زندگی امامت کے سائے میں ہوتی ہے. امامت کے بغیر مومنانہ زندگی نہیں ہے. امامت عملی زندگی کے اندر رہے، نصاب بن کر، منشور بن کر، آئین بن کر. جو سرابی بعض سلسلے ہیں ان کی عملی زندگی میں امامت ہے، مثلا جیسے یہ اسماعیلیہ ہیں، عملاً اپنے امام کے تابع ہیں، ظاہراً کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی قوم کے ساتھ ہیں، لیکن یہ صرف ظاہراً ہے، دراصل اپنے امام کے تابع ہیں، پیروکار ہیں. امام جو کہے. امامت بھی کوئی اتنی معیاری نہیں ہے جو امام چنا ہوا انہوں نے. اسی طرح شش امامی سلسلے میں ایک ہے بہرا برادری، اسماعیلیوں کا ہی حصہ ہے. اسماعیلی ہیں لیکن آغا خانی نہیں ہے، بہرا کہلاتے ہیں. بمبئی میں ان کا مرکز ہے. سابقہ ان کے امام پیشوا برہان الدین تھے، وفات پا گئے ہیں، ابھی ان کے جانشین ہیں. یہ اپنے امام کے تابع ہیں، عملی طور پر امام کے تابع ہیں. اسی طرح زیدی، جن کا آج کل تذکرہ زیادہ ہے، جنہوں نے قیام کیا ہوا ہے سعودیہ کے خلاف مقابلے میں، یا سعودیہ نے ان پر جنگ ٹھونسی ہوئی ہے، یہ بھی عملی امامت کے تابع ہیں. ہر عصر میں ان کا امام ہے، نہ نائب امام. شیعہ اثنا عشری یہ نائب امام، چونکہ امام معصوم ہیں اور ان کے نائب فقہا ہیں، یہ نائب امام کے تابع یا قائل ہیں. ان کے ہاں نائب نہیں ہوتا، خود امام ہے، حقیقتاً امام ہے، چونکہ امامت ختم نہیں ہوتی، ان کے ہاں جاری ہے. زید بن علی امام سید ساجدین کے فرزند تھے زید، ان کو یہ امام مانتے ہیں امام باقر علیہ السلام کے بجائے. اور پھر سلسلہ ہر عصر میں ان کا امام ہے. امام کی خصوصیات بھی ہیں، عملی طور پر اپنے امام کے پیروکار ہیں. جس طرح کی بھی ہے امامت، چونکہ معیاری نہیں ہے، امامت کی شرائط نہیں ہے، یا امام اس سطح کا نہیں ہے، لیکن جس کو بھی امام مانا، واقعاً مانا اس کو امام. یہ نہیں ہے کہ اس کو تائید کے لیے رکھا ہوا ہے، تصدیق کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اصل پیشوائی عملی طور پر زندگیوں میں کسی اور کیا. پاکستانی شیعہ کا حال دیکھیں، عملی طور پر پاکستانی شیعہ گھر میں، سماجی طور پر، سوچ میں، مسائل کو دیکھنے میں، تجزیہ کرنے میں کس کی امامت کا پیروکار ہے شیعہ پاکستان میں؟ کن موازین اور کن معیاروں پر مسائل کو نگاہ کرتا ہے؟ ہر معیار پہ مسئلے کو دیکھتا ہے سوائے امامت کے. امامت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، چونکہ عملی امامت سے دور ہے، کنارہ کش ہے. جو المیہ سانحہ امام سید ساجدین علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، وہ ابھی تک جاری ہے، بلکہ پھیل گیا ہے، راسخ تر ہو کے پورا مذہب بن گیا ہے. اس وقت انحراف تھا، آج وہ انحراف مذہب کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہی مذہب ہے کہ آپ عقیدت رکھو، زیارت امام کی کرو، نوحہ امام سید ساجدین کا پڑھو، لیکن اپنا آپ کا سلسلہ ہے، اپنی پالیسی ہے، اپنے اقدامات ہیں، اپنا طریقہ ہے، آپ آزاد ہو.
امامت کے بغیر ہلاکت کا راستہ ہے۔ امامت کے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور اپنے حال پہ چھوڑے ہوئے کا مطلب یعنی اللہ کے نظام سے باہر کر دیے گئے ہیں، لیکن درندوں کے حوالے کر دیے گئے۔ جس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا درندوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ درندوں سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اپنی امامت کے حصار میں اور سائے میں واپس آئیں۔ امام سید ساجدین علیہ السلام کی زندگی بعد از کربلا، عصر امامت سید ساجدین بہت ہی تلخ دور ہے، بہت تلخ دور ہے۔ اور اس بارے میں امام علیہ السلام کے اپنے فرامین ہیں بعض لوگوں کے بارے میں کہ یہ کرتے کیا ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو ہم سے منسوب کرتے ہیں، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، جن راہوں پر یہ لوگ چل رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ شیعہ کو یہ روش بدلنی ہے۔ امام نظر انداز کرنے کی روش، امام کو عملی زندگی سے باہر کرنے کی روش، امام کے ہوتے ہوئے سیاسی پناہ گاہیں تلاش کرنے کی روش، امام کے متبادل و موازی سلسلے بنانے کی روش، یہ شیعہ کو ترک کرنی ہے۔ جس طرح اس صدی میں یا اس واقعے میں یہ قائم ہوئی، اب اس صدی میں سے ختم ہونا چاہیے۔ یہ نسل کر سکتی ہے یہ کام، چونکہ ان کو اتنی بصیرت شعور دے دیا گیا ہے۔ ان کے زمانے میں انقلاب اسلامی آ گیا ہے، ان کے زمانے میں امام خمینی کی تحریک و انقلاب قائم ہو چکے ہیں، ان کو نظام الہی سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ کر سکتے ہیں اعلان اس روش سے دوری کا اور اس روش سے بغاوت کا، کہ ہم نے کوفی طرز زندگی نہیں اپنانا۔ یہ کوفی طرز زندگی ہے، امام کے ہوتے ہوئے امام کو چھوڑ کر عملی اسوہ بنائے بغیر زندگی گزارنا، اپنے داخلی گروہ بنا کر اور ان کے ذریعے سے تائید کے طور پر ائمہ کا نام لیں، پالیسیاں ہماری اپنی ہوں، تعلقات اپنے ہوں، در پردہ طاغوتوں کے ساتھ رابطہ رکھ کر پھر اس کو کہنا یہ دینی راستہ ہے۔ اس روش کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نسل فقط کر سکتی ہے۔ اس نسل نے اگر یہ روش ترک نہ کی، بعد والوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، چونکہ وہ عصر امام خمینی سے دور تر ہوتے جائیں گے، ان کے لیے زیادہ سخت ہوگا۔ یہ نسل کر سکتی ہے، یہ راستہ بدل سکتی ہے۔ یہ راستہ بھی نعروں سے، شعاروں سے بدلنے والا نہیں ہے، عمل سے بدلنے والا ہے۔ جو عملاً انحراف پیدا ہوا اس کو عملاً درست راہ پر لانے کے لیے اقدام یہی نسل کر سکتی ہے۔ ان کو اپنا یہ فریضہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے نہ کیا یہ کام، کئی نسلیں اور اسی روش کا شکار رہیں گی اور اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور درندوں کے رحم و کرم پر اس درندگی سے نجات کا راستہ اسوائیت ائمہ ہے، عملی طور پر عملی امامت معاشرے کے اندر، اور عملی امامت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، امامت کے اسوہ کو نصاب زندگی بنانا، منشور زندگی بنانا، یہ ذریعہ ہے ہمارے پاس۔ اور یہ ایام فقط جشن و سرور و قصیدہ و ربائی میں نہ گزر جائیں، اظہار عقیدت میں نہ گزر جائیں، بلکہ تھوڑا حقیقت کو بھی نظر میں رکھ کر یہ دیکھیں کہ یہ ایام جو شعبانیہ ہیں و رجب کے ایام ہیں یا ائمہ کی مناسبتیں ہیں مختلف، ان کے اندر ہمیں کیا سیکھنا ہے اور کیا بتانا ہے اور کیا تبلیغ کرنا ہے، اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی تمام عالم اسلام میں بیداری و شعور عطا فرمائے، اور بالخصوص شیعہ کے اندر کہ اپنی بقا کی خاطر، اپنے مکتب کی خاطر اصیل حقیقی نظام امامت کو سمجھیں اور قائم کریں، اور خداوند تعالیٰ تمام مظلومین کو انشاءاللہ ظالموں کے شر سے نجات عطا فرمائے۔